بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احسن اور میرے یوٹیوب چینل ایجوکیٹر احسن پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں ایف پی ایس سی اور ایس پی ایس سی کے لیکچرر کمپیوٹر سائنس اور لیکچرر آئی ٹی کی پریپریشن سیریز کی ویڈیو نمبر 48۔ اور آج کی اس ویڈیو میں جو ٹاپک میں نے چوز کیا ہے تو وہ ہے آئی پی سیکیورٹی۔ اگر آپ نے اس سے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی سیریز کی تو میں نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پلے لسٹ کا لنک پرووائڈ کیا ہوا ہے، آپ اس پہ جا کے میری سابقہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کے اس ٹاپک کو جو کہ ہے آئی پی سیکیورٹی۔ تو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ آئی پی سیکیورٹی ہے کیا اور اس کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور یہ ہمیں کیا بینیفٹ پرووائڈ کرتا ہے۔ واٹ از آئی پی سیکیورٹی؟ آئی پی سیکیورٹی کی بات کی جائے تو آئی پی سیکیورٹی ایک پروٹوکول ہے جس کو انٹرنیٹ پروٹوکول سیکیورٹی یا آئی پی سیک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا پروٹوکول سوٹ ہے جو ہمیں سیکیور انٹرنیٹ پروٹوکول کمیونیکیشن پرووائڈ کرتا ہے اور اس کے ذریعے ہم مختلف نیٹ ورک کے درمیان سیکیور کمیونیکیشن کر سکتے ہیں یا انڈیویجول بیس پہ بھی سیکیور کمیونیکیشن کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آئی پی سیک provides a framework for securing the transmission of sensitive information over the IP network such as the internet، کہ اس کے ذریعے ہم پبلک انٹرنیٹ پہ اپنی سیکیور کمیونیکیشن کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے سینسٹیو انفارمیشن کی کمیونیکیشن کے لیے ہمیں انتہائی اہم فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو یہ کچھ ایشوز جیسے کہ کانفیڈینشیلٹی، انٹیگریٹی اینڈ اتھینٹیکیشنز کو بھی ایڈریس کرتی ہے کہ آئی پی سیکیورٹی کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی کمیونیکیشن میں ٹرانسمٹ ہونے والا ڈیٹا اس کو کانفیڈینشیل رکھ سکتے ہیں، ان کی انٹیگریٹی کو میک شور کر سکتے ہیں، اور جس ڈیوائس کے ساتھ، جس اینٹیٹی کے ساتھ یا جس نیٹ ورک میں جب ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو اس میں کمیونیکیشن کو اتھینٹیکیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے کچھ اسپیکٹس ہیں، جیسا کہ اگر ہم ون بائی ون ان کو ڈسکس کریں تو سب سے پہلے بات آتی ہے ایتھینٹیکیشن ہیڈر۔ ایتھینٹیکیشن ہیڈر ہمیں فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ it provides the authentication and integrity without the confidentiality۔ اور اگر اس کے بارے میں اگر ہم مزید بات کریں تو اس کو ان سمپل ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں ایسی فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ جس میں ہم ڈیٹا ٹرانسمیشن میں یہ چیز میک شور کر سکتے ہیں کہ یہ ڈیٹا کہاں سے اوریجنیٹ ہوا ہے، کس سینڈر نے سینڈ کیا ہے، کیونکہ سم ٹائم ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دو ڈیوائسز یا دو یوزرز ان کے درمیان ڈیٹا کمیونیکیشن ہو رہی ہے، جیسا کہ یوزر اے اور یوزر بی، ان کے درمیان ڈیٹا سینڈ اینڈ ریسیو ہو رہا ہے، تو اس میں ایسا بھی پاسبل ہے کہ کسی یوزر بی کو یا اے کو ڈیٹا سینڈ کرے اور اپنے آپ کو ایسا شو کرے کہ آیا اے کہ وہ اس نے بی کو ڈیٹا سینڈ کیا یا اپنے آپ کو بی شو کرے اور اس نے اے کو ڈیٹا سینڈ کیا۔ تو اس چیز کو پریونٹ کرنے کے لیے ہمیں فیسلٹی ملتی ہے ایتھینٹیکیشن ہیڈر کے ذریعے۔ پھر اس کے بعد اگر بات کریں انکیپسولیٹنگ سیکیورٹی پے لوڈ، کہ یہ ہمارے پے لوڈ یعنی کہ جو ہمارا ایکچول ڈیٹا ہوتا ہے اس کو انکیپسولیٹ کرتی ہے، اور انکیپسولیٹنگ سیکیورٹی پے لوڈ جس کو ان شارٹ ای ایس پی کہا جاتا ہے، اٹ از یوزڈ فار دی کنفیڈینشیلٹی، انٹیگریٹی اینڈ آپشنلی اتھینٹیکیشن پرپز کے لیے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا جو مین رول ہوتا ہے وہ کانفیڈینشیلٹی اور انٹیگریٹی۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو یہ ہمارے پے لوڈ کے جو پیکیجز ہوتے ہیں یا پیکٹس ہوتے ہیں ان کو انکرپٹ کرتی ہے، اور اس کے ذریعے ہم اپنی کانفیڈینشیلٹی کو میک شور کر سکتے ہیں اور اس ڈیٹا کی انٹیگریٹی کو انشور کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ اگر اگلے ٹاپک یعنی کہ اگلا جو اسپیکٹس ہے اس کا سیکیورٹی ایسوسیشن، یہ ہمیں ایسی فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہے کہ ہم سیکیورٹی پیرامیٹرز کو مینیج کر سکتے ہیں، اور اس میں ہم کی یوز کرتے ہیں کمیونیکیشن پرپز کے لیے جو کہ استعمال ہوتی ہے دو اینٹیٹیز یا دو یوزرز یا دو ڈیوائسز کے درمیان، کہ جب بھی یوزر اے اور بی کے درمیان کمیونیکیشن ہوگی
تو ان کے سیکیورٹی پیرامیٹرز یعنی کہ ان کے درمیان ہونے والی جو انکرپشن ہوتی ہے وہ کس بیس پہ کس طرح کی استعمال کی جائے گی. تو اس طرح کے جتنے بھی پیرامیٹرز ہوتے ہیں اس کی لینتھ کتنی ہوگی اور اس کی کا لیسٹ ٹائم کیا ہوگا, وہ کس کیٹیگری کی ہوگی, آئیدر وہ سمیٹرک کی ہوگی یا ایسمیٹرک کیز ہوگی. تو اس طرح کے جتنے بھی پیرامیٹرز ہوتے ہیں وہ ہم سیکیورٹی ایسوسیشن کے ذریعے مینیج کر سکتے ہیں. اور سیکیورٹی ایسوسیشن ڈیفائن کرتی ہے سیکیورٹی پالیسیز اور میتھڈز ڈیفائن کرتی ہے جس کے ذریعے ہم سیکیور ڈیٹا ٹرانسمیشن کرتے ہیں. اس کے بعد اگلا جو اسپیکٹ ہے وہ ہے کی مینجمنٹ سے ریلیٹڈ. یہ ایک بہت کریٹیکل اسپیکٹ ہے آئی پی سیکیورٹی میں کیونکہ یہ انوالو ہوتا ہے جنریشن, ڈسٹریبیوشن اینڈ مینٹیننس آف دی کریپٹوگرافک کیز. کہ جب بھی ہم نے دو ڈیوائسز کے درمیان انکرپٹڈ کمیونیکیشن اسٹیبلش کرنی ہے تو ہم نے ان کے درمیان کیز کو ایکسچینج بھی کرنا ہے, کیونکہ اگر کیز ایکسچینج نہیں ہوں گی تو انکرپشن پاسبل نہیں ہوتی. تو اگر ہم سمیٹرک کیز استعمال کر رہے ہیں یا ایسمیٹرک کیز استعمال کر رہے ہیں تو ان کے درمیان جو کی جنریشن اور کی ڈسٹریبیوشن کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ آئی پی سیکیورٹی کے ذریعے ہی اس چیز کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے. اور یہ ہمیں فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ جس بھی نوڈ کے ساتھ, ڈیوائس کے ساتھ یا یوزر کے ساتھ ہم سیکیور کمیونیکیشن سیشن اسٹیبلش کرتے ہیں تو اس کو اتھینٹیکیٹ بھی ہم کر سکتے ہیں اور اس کی انٹیگریٹی بھی چیک کر سکتے ہیں, اور اس سے جو ڈیٹا ہمیں ریسیو ہوتا ہے اس کی انٹیگریٹی چیک بھی اس کے ذریعے ہم پرفارم کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو دیر آر ویریس میتھڈز فار کی ایکسچینج سچ ایز انٹرنیٹ کی ایکسچینج جو کہ IKE کے نام سے جانا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو نیکسٹ ایکسپیکٹ ہے اس کا وہ ہے ٹنل موڈ اینڈ ٹرانسپورٹ موڈ. یہ دو بیسک موڈ ہیں. اگر ان کی بات کی جائے تو ٹنل موڈ کامنلی جو یوز ہوتا ہے یہ بٹوین دا ڈفرینٹ نیٹورک استعمال ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک نیٹورک ہے, کوئی بھی لوکل ایریا نیٹورک ہو سکتا ہے اور یہاں پہ کوئی اور لوکل ایریا نیٹورک ہے, اور ان کے درمیان یہ پبلک ایریا نیٹورک یعنی کہ وین استعمال ہو رہا ہے. تو اس کے ذریعے یہ دونوں نیٹورک یعنی کہ یہ والا اور یہ والا آپس میں کنیکٹڈ ہے. تو یہاں پہ جو پبلک نیٹورک استعمال ہو رہا ہے تو اس کے ذریعے یا اس کے تھرو جو یہ والے دو نیٹورک آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں تو ان کے درمیان سیکیور کمیونیکیشن کے لیے ہم جو موڈ استعمال کرتے ہیں وہ ٹنل موڈ ہے. اور اس کے بعد اگر ٹرانسپورٹ موڈ کی بات کی جائے تو یہ ٹرانسپورٹ موڈ یوز ہوتا ہے اینڈ ٹو اینڈ کمیونیکیشن کے لیے کہ ہمارے جو انڈیویجول بیسس پہ سیکیور کمیونیکیشن استعمال ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں ہم IPsec کا ٹرانسپورٹ موڈ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد اگر ورچوئل پرائیویٹ نیٹورک جس کو VPN کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا استعمال بھی ہم IP سیکیورٹی کے تھرو ہی کرتے ہیں کہ IP سیکیورٹی از آفن یوزڈ ان دا امپلیمنٹیشن آف VPN جو کہ ہمیں الاؤ کرتی ہے سیکیور کمیونیکیشن اوور دا پبلک نیٹورک. اور اس میں ٹنل کریٹ کیا جاتا ہے مختلف ڈیوائسز کے درمیان جو بھی آپس میں کمیونیکیٹ کریں گے اور یہ کانفیڈینشیل اور سیکیور وے میں اس ٹنل کے تھرو سیکیور کمیونیکیشن کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اگر بات کی جائے تو پرفیکٹ فارورڈ سیکریسی, اس کو اگر ڈسکس کریں تو یہ ایک ایسا فیچر ہے جو کہ انشور کرتا ہے لانگ ٹرم کے لیے کہ اگر ہماری کوئی کی کمپرومائز بھی ہو جاتی ہے تو ہماری جو اس سے پہلے جو کمیونیکیشن ہو چکی ہوتی ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرتا. یعنی کہ اگر ایک ڈیوائس ہے اور اس نے کمیونیکیٹ کیا ہے ڈیوائس B کے ساتھ اور ایک سیشن اسٹیبلش ہوا اور انہوں نے آپس میں کمیونیکیٹ کیا, پھر فور دا نیکسٹ ٹائم ایک اور سیشن اسٹیبلش ہوا اور انہوں نے آپس میں کمیونیکیٹ کیا, اور سملرلی ایک اور سیشن اسٹیبلش ہوا اور انہوں نے آپس میں کمیونیکیٹ کیا. تو اب انفارچونیٹلی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ والا جو سیشن ہے یہ کمپرومائز ہو جائے کہ اس کی کمپرومائز ہو جائے. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو باقی سیشنز ہوں گے ان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا
پرابلم صرف یہاں پہ کریٹ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی سیشنز کریٹ ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایک یونیک کی جنریٹ کی جاتی ہے، تو ہر سیشن کی اپنی اپنی کی ہونے کی وجہ سے باقی جو ہماری کمیونیکیشن آلریڈی ہو چکی ہوگی یا ان پیرالل جو کمیونیکیشن چل رہی ہوگی تو اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ جو کمپرومائزڈ کی ہے اس کے جو کنسرنڈ سیشن ہوگا وہی ڈسٹرب ہوگا، اس کا باقی سیشنز کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم اس کی کمپیٹیبلٹی کی بات کریں تو آئی پی سیکیورٹی از وائڈلی یوزڈ، اور یہ سپورٹ کرتی ہے ویریس پلیٹ فارم، اور یہ ورسلٹائل چوائس پرووائڈ کرتی ہے سیکیور نیٹ ورک کمیونیکیشن کے لیے۔ اور اس کو اگر میں سمرائز کروں یہاں پہ تو آئی پی سیکیورٹی از کامنلی یوزڈ ان دا انٹرپرائز انوائرمنٹ اسپیشلی فار کنیکٹنگ دا ریموٹ آفیسز اینڈ enabling secure communication between different parts of the network۔ اور اس کے بعد اگر ہم اس کی کچھ ایڈیشنل فیچرز کے بارے میں بات کریں تو اٹ از اے فنڈامنٹل کمپوننٹ ان دا امپلیمنٹیشن آف دا سیکیور وی پی این فار دا ریموٹ ایکسیس اینڈ سائٹ ٹو سائٹ کنیکٹیوٹی۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اس سے نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔